بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في كتابه الكريم: فبشر الصابرين الذين قالوا إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال إمامنا الحسين عليه السلام رضا بقضائه وتسليما لأمره. فاطمہ کے لال نے دشت کربلا میں ایک رات کی مہلت مانگی، یہ کہتے ہوئے کہ بھیا عباس، تمہیں معلوم ہے انی احب الصلاۃ والدعاء والاستغفار. یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے کہ میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں، بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور یہ شب استغفار بھی ہے. بارگاہ پروردگار میں راز و نیاز کرنے کی رات ہے. امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ عبادتوں کے لیے، ایک حصہ ساز و سامان جنگ کو تیار کرنے کے لیے، اور ایک رات کے پہر اور حصے کو امام نے خیموں کی پہرے داری کے لیے معین کیا. دشمن کہتے ہیں کہ امام کے خیموں سے اس رات تسبیح و تحلیل کی ایسی آواز بلند ہو گئی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. ہر ایک خیمے سے اللہ اکبر، ہر ایک خیمے سے لا الہ الا اللہ. مردان خدا کا ایک حسین منظر حسین اور حسین کے اصحاب نے دشت کربلا میں پیش کیا کہ صالحین کسے کہتے ہیں، صادقین کسے کہتے ہیں، محسنین کسے کہتے ہیں. ان قرآنی صفات کو عیسیٰ حسین کے اصحاب نے پیش کیا. ہاں، کچھ دیر بعد حسین کے اصحاب اس صفت کو بھی آشکار کریں گے، شہداء کسے کہتے ہیں. اس رات کو امام نے ایک حصہ عبادت میں گزارا تو ایک حصہ جنگی ساز و سامان کے آمادگی اور تیاری میں گزارا. روایت کہتی ہے ایک حصہ امام نے خیموں کی پہرہ داری کے لیے اصحاب کو معین کیا. وہ خواتین کے خیمے تھے، وہاں کی پہرہ داری امام نے عباس کے حوالے کی. بھیا عباس ذرا خیموں کے ابو الفضل عباس رات بھر خیموں کی پہرہ داری کرتے رہے. اے پاسدار کربلا، تجھ پر ہمارا سلام. ہر ایک خیمے کے قریب عباس رک جاتے. کیا منظر تھا خیموں کا. بس ہمارے پاس 2 روایتیں ہیں کہ بیویوں نے بچوں کو خیموں میں بٹھا کر ہر ایک بیوی اپنے اپنے بچے کو وصیت کرتی کہ بیٹا کل شہادت کر. ام فروہ نے قاسم سے کہا اپنی جان کو امام پر قربان کرنا. زینب نے محمد سے کہا کہ دیکھو کل وقت مصیبت ہے، شہادت ہے. مجھے پتا ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، مجھے پتا ہے تم حیدر کرار کے پوتے نواسے ہو. یقین ہے کہ تم فرات پر قبضہ کرو گے، لیکن جب تک سکینہ پانی نہ پھیلے
بچوں تم پانی نہ پینا. مجھے نہیں معلوم ان جملات کو ابو الفضل عباس نے کس طرح سنا. آپ چلتے چلتے یہ خیمے کے قریب رک گئے. اس خیمے سے آواز آ رہی تھی, پروردگار میں قربانی کے لیے کیا پیش کروں. رونے کا کورام تھا, گریا تھا, فغا تھا. عباس قریب پہنچے, اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوئے. بی بی کون رو رہی ہے؟ ابھی عباس زندہ ہے. ام کلثوم بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیے گریا کر رہی تھی. پروردگار ہر بی بی کی آغوش آباد ہے, وہ اپنے بچوں کو امام پہ قربان کر دے گی. پروردگار ام کلثوم کی قربانی, میرا دامن خالی ہے پروردگار. ارے میں حق رفاقت کیسے ادا کروں؟ ایک مرتبہ کربلا کے جری نے 2 زانو ہو کر اس بی بی کے حضور میں بیٹھ گیا. کہا بی بی عباس حاضر ہے. بی بی عباس حاضر ہے, تم اپنی طرف سے مجھے قربان کر دینا. اللہ اکبر. یہ رات عبادتوں میں گزر رہی تھی کہ امام خیمے کے باہر بیٹھے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. یا دہرو اف لک من خلیلی, اے دنیا تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. میرے بابا نے یتیموں کی خدمت کی, مسکینوں کی خدمت کی, اسیروں کو آزاد کرایا, لیکن اس کے سر پہ ایسی ضربت لگی کہ وہ وسطو رب الکعبہ کہتے ہوئے چلا گیا. ارے میری ماں کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا, لیکن اس کے پہلو پہ ایسے دروازہ گرایا گیا. ارے محسن کی شہادت ہو گئی. میرے بھائی حسن نے رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر تک اپنی پشت پہ روٹیوں کو لاد کر لے جاتا رہا, لیکن اسے ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت طلا میں گر پڑے. اے دنیا تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. امام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام غلاف شمشیر کو لیے اپنے ہاتھوں میں خیموں کے باہر موجود کانٹوں کو صاف کر رہے تھے. دیر تک یہ منظر زینب دیکھتی رہی. قریب گئی, ہاتھوں کو جوڑ کر میں کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بھیا ان کانٹوں کو کیوں صاف کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن تمہیں نہیں معلوم, جب خیموں میں آگ لگے گی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر آئیں گے. ارے کہیں یہ کانٹے ان کے پیروں میں نہ چبھ جائے. مولا کتنا خیال. مولا ان بچوں کا آپ کو کتنا خیال ہے مولا. رات ڈھلنے لگی. ارے فجر نمودار ہوئی. امام نے حکم دیا بیٹا علی اکبر
اکبر تم آزان دے دو تاکہ نانا کا زمانہ یاد آ جائے، تمہارے لہجے کا اثر گونجنے لگے۔ اے علی اکبر اذان دے دینا۔ مجھے ایک اذان یاد آ گئی جب شہزادی نے بلال سے کہا تھا بلال اذان دینا، جب بلال نے کہا تھا اللہ اکبر، شہزادی مصلی پر بیٹھ گئی تھی۔ جب بلال نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی نے سجدے میں اپنے پیشانی کو رکھا تھا۔ جب بلال نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے شہزادی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ ارے کسی نے دوڑ کر کہا تھا بلال رک جاؤ، ارے نبی کی بیٹی سے ریاست۔ ایک اذان ہوتی جس کو سننے کے بعد ارے شہزادی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک اذان علی اکبر ہے جس کو سننے کے بعد یہاں کی آواز کا سر مدینے تک پہنچا۔ ارے سغرا گھر سے باہر نکلی، کہا نانی میرا بھیا آ گیا۔ میرا بھیا اکبر آ گیا، یہ میرے بھیا کی آواز ہے۔ علی اکبر نے آواز بلند کی۔ ارے ہمارے یہاں ماحول ہے جب بھی آذان کی آواز ہوتی ہے عورتیں اپنی ردا اپنا دوپٹہ سر پہ ڈال لیتی ہے۔ اذان کے احترام میں شاید زینب نے اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈالا ہوگا، کہا ہوگا اللہ اکبر۔ اے نانا تم دیکھنا آپ کا نواسا اذان دے رہا ہے، خلقا و خلقا منطقا۔ میں کہوں گا بی بی، بس ازادارو آخری جملہ سنیے گا، میں کہوں گا بی بی سر پہ چادر سلامت ہے، اذان کی آواز سن کر اپنے سر پہ ڈال لینا۔ بی بی ایک اور اذان آنے والی ہے، یزید کا دربار ہوگا، 700 کرسی نشی ہوں گے، 7 اذانیں ہوں گی، بی بی آپ کے سر پہ کوئی ارے زینب مدینے کو رخ کرے گی۔ ارے نانا آپ کی بہو بیٹیاں دشمنوں کے ڈرنے میں۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے اپنے چہرے کو غمزدہ بنائیں، اپنی مسکراہٹ کو ختم کریں، ہنسی مذاق سے پرہیز کریں۔ بال پریشان ہو، گریبان چاک ہو، ایسا محسوس کریں کہ ہم کربلا میں اور زبان پر دشمنان امام پر لعنت ہو۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ جتنا ہو سکتا ہے اس کا ورد کرے۔ بڑا ظلم اٹھایا ظالموں نے، بڑا ظلم ڈھایا ہے ظالموں نے، بڑا ظلم ڈھایا۔ جتنا انسان ظلم سوچ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ پانچ امام فرماتے ہیں تم تک جو مصائب پہنچے ہیں وہ خیمے کے باہر کی مصیبتیں ہیں، خیمے کے اندر ہم پر کیا گزری تمہیں نہیں معلوم ہے۔
اصغر کو امام لے آئے تو اپنے خیمے کے باہر دیکھا کہ امام 7 مرتبہ آگے بڑھتے رہے، پیچھے آتے رہے، لیکن رباب کے دل پہ کیا گزر گیا؟ کہیں کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے، قربان جائے ہماری جانیں اہل بیت، پر آپ نے بتایا بھی نہیں۔ آخری رخصت کے لیے جب حسین آئے تو راوی نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا۔ اتنا ہی اس نے دیکھا، لیکن خیموں کے اندر بیویوں کی کیا حالت تھی، ارے کوئی بتا نہیں سکتا، بڑا ظلم اٹھایا۔ یہ جملہ ہمارے لیے مصیبت کے لیے کافی ہے کہ میرے شیعو انا قتیل العبرا، میرے شیعوں مجھے ظالموں نے رلا رلا کر شہید کیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم الحسين.